رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تکبر اور غصہ عقل کو اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ حساس لوگوں کو حساسیت اور زنگ دلوں کو ان کا غرور مار دیتا ہے۔ جو ذات سب بدل دیتی ہے وہ تیرا غم بھی خوشی میں بدل دے گا۔ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ ڈالو۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر سے خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ بدترین ہے وہ شخص جو جلدی غصے میں آئے اور دیر سے راضی ہو جائے۔ جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد کوئی شخص تباہ نہیں ہو سکتا۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور سابقانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ جو ذات رات کو درخت پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کو ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہے۔ ناکامیاں نمک کی مان ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں ماں باپ کے سوا کوئی مخلوق نہیں ہوتا۔ جس طرح دودھ کا دھنوں میں واپس ہونا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو پھنسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اگر نمازی کو یہ علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اے لوگوں، استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ صبر کرو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ اگر اس میں کوئی برائی دکھے تو اسے دور کر دیں۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جیتے جی اپنے والدین کو راضی رکھو۔ یا اللہ، ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرما اور ہمیں بھی ان کی اچھائی کی عادتیں عطا فرما۔ ایسے لوگوں کی صحبت دے کہ جن سے ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو شخص صدقہ دیتے رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کو بری موت سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تم لوگ اپنا صدقہ عنایہ دو تو یہ بہتر ہے۔ اگر تم چھپا کر دو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ میرے رب کی محبت کا انداز بھی نرالا ہے۔
سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟